السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی کشمیر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید باقر۔ سب سے پہلے 4 ٹی وی کشمیر کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ڈوڈا کے بھرت علاقے میں المناک سڑک حادثہ، مسافر بردار ٹیمپو کھائی میں جا گرا، 5 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ ایل جی اور وزیر اعلیٰ نے ظاہر کیا غم و افسوس کا اظہار۔ سری نگر کے بون اینڈ جوائنٹ اسپتال میں آرتھوپیڈک بلاک کا وزیر اعلیٰ نے کیا افتتاح۔ سرکاری اسپتال میں 120 بیڈز کا کیا گیا ہے اضافہ۔ عوام کے منتخبہ ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ گزشتہ روز انتہائی افسوسناک سلوک کیا گیا۔ ایل جی حکومت کو مظفر شاہ نے بنایا سخت تنقید کا نشانہ۔ متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر نے کی حالیہ گستاخانہ واقعے کی مذمت، سنی شیعہ اتحاد پر دیا زور، کہا باہم نفرت پیدا کرنے والوں کو ناکام بنایا جائے۔ اردو کسی کی مذہب کی علامت نہیں بلکہ جموں کشمیر کے تشخص کی یہ ایک نشانی ہے۔ زبان سے متعلق تنازع پر پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پرہ کا رد عمل۔ اور معروف کشمیری شاعر شاہد بڈگامی انتقال کر گئے، سیاسی و ادبی شخصیات نے جاری کی تعزیت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ڈوڈا کے بھرت پونڈا علاقے میں آج المناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے اور 12 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق آج صبح 9 بجے بھرت پونڈا علاقے میں ایک مسافر بردار ٹیمپو حادثے سے دوچار ہو گیا۔ مسافر بردار ٹیمپو پونڈا علاقے میں سڑک سے متصل گہری کھائی میں جا گرا جس کے نتیجے 5 لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور 12 زخمی ہو گئے۔ ایک 5 سالہ بچے کے بشمول 12 زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق مسافرین سے بھرا ہوا ٹیمپو ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گیا اور سڑک سے متصل کھائی میں جا گرا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی یہاں ایس ڈی آر ایف کی ٹیم پہنچی اور مقامی عوام کے تعاون سے بچاؤ اور راحت کے کام انجام دیے گئے۔ پولیس نے اس ضمن میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور حادثے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈوڈا ہرویندر سنگھ راحت اور بچاؤ کے کاموں کی نگرانی انجام دے رہے ہیں۔ مہلوکین کی شناخت محمد اشرف ولد محمد اسد اللہ وانی، منگا وانی ولد غلام وانی، عطا محمد ولد غلام محمد، طارق حسین ولد عبدالجبار نائک، رفیقہ بیگم زوجہ عبداللطیف ماگرے سے مہلوکین کی شناخت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ایل جی جموں کشمیر منوج سنہا نے ڈوڈا حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں پر اپنے گہرے غم و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دونوں قائدین نے اپنے علیحدہ بیانات میں ڈوڈا میں پیش آنے والے حادثے پر اپنے غم و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے گھر والوں کے نام تعزیت جاری کی۔ دونوں قائدین نے زخمیوں کو بہتر علاج فراہم کرنے کے لیے ہدایات جاری کیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر کے سرکاری اسپتال بون اینڈ جوائنٹس میں آرتھوپیڈک بلاک کا افتتاح انجام دیا۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر سے منسلک گورنمنٹ بون اینڈ جوائنٹ اسپتال برزولہ میں 120 بیڈز پر مشتمل نئے آرتھوپیڈک ایڈیشنل بلاک کا افتتاح انہوں نے انجام دیا۔ اس سہولت کا افتتاح وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مشیر اعلیٰ ناصر اسلم وانی، نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ مسعود یتو اور اراکین اسمبلی تنویر صدیقی، احسن پردیسی کے بشمول سلمان ساگر اور شوکت حسین اور پیر زادہ فیروز کی موجودگی میں انجام دی۔ افتتاحی تقریب سے اسپتال کے احاطے میں منعقد ہوئی جس میں سیکریٹری صحت و طبی تعلیم سید عابد رشید، پرنسپل جی ایم سی سری نگر موجود رہے۔
اور آج عمر عبداللہ صاحب کے ہاتھوں اس پروجیکٹ کو ایک نئی دشا ملی ہے. آج یہ پروجیکٹ ایڈیشنل بلاک جو ہے 120 بیڈڈ ہاسپٹل جو ہے اس کو آج اناگریٹ کیا گیا ہے. اور یہ لوگوں کی بہت ڈیمانڈ تھی کیونکہ یہ ہاسپٹل جو ہے اس کے فیکلٹی ڈاکٹرز نے بہت کام کیا مشکل ٹائم میں, جیسے عمر صاحب نے کہا ہے, چاہے وہ فلڈ کے دوران, کووڈ کے دوران, لیکن یہاں بہت کم سپیس تھی. ابھی ایڈیشنل بلاک آج شروع ہوا, اس سے پورے جموں کشمیر کے پیشنٹ کیئر میں جو ہے بہت چینج آئے گا, بہت فرق پڑے گا. شکریہ. جہاں سے جواب آیا اس کا شکریہ. ہونا نہیں چاہیے تھا, بدقسمتی کی بات ہے, کیونکہ ہمارے طرف سے کہیں پہ بھی قانون نہیں توڑا جا رہا تھا. اگر پابندی تھی تو 13 تاریخ کی تھی, 14 کی تھی نہیں. اب چلیے جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. 80 دن کے بعد تو چلیے دیر آئے درست آئے, یہ ہم نے نہیں کہا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ فیلئر تو ہوا ہی ہوگا, نہیں تو اتنا بڑا حملہ ہوتا نہیں. اب ایک ہوا پہلے فیلئر ایکنالج کرنا, اس کے بعد فیلئر کے لیے ذمہ دار کون؟ آخر کار اگر انٹیلیجنس, انہوں نے شاید کہا کہ انٹیلیجنس کا بھی فیلئر تھا, تو اگر انٹیلیجنس فیلئر تھا تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ 26 لوگ اپنی قیمتی جانیں گنوائیں اور اس کے بعد کہیں پہ بھی ہمارے طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہو. اب جب ہم مانتے ہیں کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی فیلئر رہی ہے تو اس کے بعد پھر کسی کو تو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا ہو. جموں کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر شاہ نے آج ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور دیگر لیڈران کو مزار شہداء میں حاضری کے موقع پر پولیس کی جانب سے کیے جانے والے سلوک کی سخت الفاظ میں مذمت کی. مظفر شاہ نے اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک عوامی منتخبہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ پولیس کے جتھے نے دھکم پیل کی. انہوں نے پہلگام دہشت گردانہ واقعے کا بھی ذکر کیا اور ایل جی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. آج میں آپ کے مادھیم سے اپنے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ڈائریکٹلی مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور مخاطب ہوں کہ میں ان کی بہت سراہنا کر رہا ہوں کہ جو ان نے کل پہلگام کے واقعے کو انہوں نے ریسپانسبلٹی قبول کی. یہ ہماری اور ہماری سیکیورٹی فورسز کی, ہماری سیکورٹی کے اپریٹس کی یہ پوری ذمہ داری ان کی ہے. روز فیلئر ہونا آتا ہے. بہت اچھی بات ہے گورنر صاحب کہ آپ نے ہمت جٹا کے یہ بات کہہ دی. کاش آپ یہ بات اسی وقت کہہ دیتے جب یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کیا ہوا. کشمیری بچے, بزرگ, چھوٹے بڑے, چاہے دکاندار, چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس, چاہے بزنس والے, ان کو کس طرح سے زرکوب کیا گیا ہمارے ملک کے بہت سے علاقوں میں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کالجز چھوڑ کے آئے ہیں, وہ بچے وہاں سے ہاسٹل چھوڑ کے آئے, بزنسز چھوڑ کے آئے, اور ان میں سے بہت سے لوگ, بہت سے بچے واپس نہیں جانا چاہتے. کاش آپ نے یہ ذمہ داری اس وقت اور آپ نے اور آپ کی سیکورٹی کے اپریٹس نے قبول کی ہوتی کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے, یہ ہمارا لیپس ہے. کشمیر کے لوگوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. آج میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا, آپ کو پھر ایک بار جو کل واقعہ پیش آیا اپنے مزار شہداء پہ, آپ کی گورنرشپ کے تحت آپ کے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو, جس کو لوگوں نے ووٹ دے کر ان کے 50 آدمیوں کو سامنے لایا, آپ نے ان کو ووٹ دیا, کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ نے ان کو ووٹ دیا. اور کل آپ ہی کے پولیس کے جتھے نے ان کے ساتھ نہایت ہی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا, اور وہ لگ بھگ ہاتھا پائی تک بات آ گئی. آپ کی دیکھ ریکھ میں گورنر صاحب, an elected chief minister was virtually manhandled.
یہ ہندوستان کی جموں کشمیر میں آج ڈیموکریسی ہمارے ملک کی، یہ عالم ہے اس وقت. یہ ایک چیف منسٹر کو متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر نے حالیہ دنوں ایک سابق وزیر کی جانب سے مبینہ گستاخانہ بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے تمام مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ باہم اتحاد کو بنائے رکھیں. انہوں نے نفرت پیدا کرنے والے عناصر سے ہوشیار رہنے اور انہیں ناکام بنانے پر زور دیا. آپ کو بتا دیں اجلاس میں طے کیا گیا کہ اس معاملے کی سنجیدگی کے پیش نظر ایک اعلیٰ اختیاراتی پینل تشکیل دیا جائے گا جس کی صدارت مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام کریں گے. یہ پینل مولوی عمران رضا انصاری کو طلب کرتے ہوئے ان کے بیانات پر وضاحت طلب کرے گا. متحدہ مجلس علماء نے تمام ائمہ، خطبہ اور مبلغین سے اپیل کی ہے کہ وہ ممبر و محراب کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بیانات میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. کسی بھی فقہی یا مسلکی مکتب فکر کے خلاف زبان درازی سے پرہیز کریں اور اتحاد باہمی اور احترام اور اسلامی اقدار کو فروغ دیں. باہم اتحاد و اتفاق پر انہوں نے زور دیا. اسی دوران مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے عمران انصاری کے بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کی. انہوں نے جموں کشمیر میں شیعہ سنی اتحاد پر زور دیا. مفتی اعظم نے گزشتہ روز مزار شہداء جانے سے وزیر اعلیٰ اور دیگر لیڈران کو روکے جانے کی بھی مذمت کی. اور لہذا ہم لوگ یہ تو حضرت امیر کبیر کا مسئلہ تھا، لیکن صحابہ کے معاملے میں کس طریقے سے ہم خاموش رہ سکتے ہیں؟ یہ خاموشی ہم سے رہی نہیں جا سکتی ہے، بلکہ ہم لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں اور سراپا احتجاج ہے کہ صحابہ کی تذلیل اور توہین جو ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں. یہ افسوس کا مقام ہے کہ یہاں کے عالم دین جواد صاحب کے پوتے نے وہ کر دکھایا جو ان کے باپ دادا نے کبھی نہیں کیا ہے. ان کے والد بزرگوار، ان کے دادا ہمیشہ شیعہ سنی اتحاد کے داعی رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ جو اپنایا یہ ناقابل قبول ہے، قابل مذمت ہے، بلکہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہم اس کے خلاف باضابطہ طور پہ ان کو بلائیں گے. ایک کمیٹی جو تشکیل دی جا چکی ہے اور کمیٹی کے جتنے بھی ارکان ہیں جو بھی اس میں ہیں بشمول میروائز مولوی عمر فاروق اس میں شامل ہیں، اور ان کو بلائیں گے اور باضابطہ طور پہ ان سے جواب دہی حاصل کریں گے. ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے ان کو، بلکہ میں گورنمنٹ کو بھی لکھنے والا ہوں اور ہم گورنر انتظامیہ کو لکھیں گے، ان سے یہ باور کروائیں گے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ امن یہاں قائم رہے، بھائی چارہ قائم رہے، دوستی اور اخوت کا ماحول یہاں برقرار رہے، تو ایسی صورت میں ان جیسے افراد پہ قدغن لگانی ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی ضروری ہے. اور اس میں کسی بھی صورت میں ہم لوگ خاموش نہیں رہ سکتے ہیں. یہ ایک سوال تھا. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کل جو واقعہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوا وہ بالکل ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا وزیر اعلیٰ تھا، اور شہداء کے مقبروں پہ جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور بلکہ یہ ایک روایت ہماری صدیوں سے رہی ہے جس میں ہم سب لوگ جاتے تھے. میرے والد مکرم وہ بھی جایا کرتے تھے، فاتح خوانی پڑھتے تھے، میروائز مولوی فاروق صاحب بھی جایا کرتے تھے، شیخ صاحب بھی جایا کرتے، بلکہ جو دوسرے ہمارے قائدین تھے وہ بھی جایا کرتے تھے. اب اگر عمر عبداللہ وہاں کل ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی حیثیت سے، ایک چیف منسٹر کی حیثیت سے گئے، تو ان کو روک لگانا از این obnoxious hypocrisy. تھینک یو.
وحید الرحمان پرا نے کہا ہے کہ اردو جموں کشمیر کے تشخص کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر و رکن اسمبلی وحید الرحمان پرا نے بی جے پی پر اردو کو فرقہ وارانہ نظر سے دیکھنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اردو کسی مذہب کی علامت نہیں بلکہ جموں کشمیر کے تشخص کی ایک نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شعراء، درباروں، ریونیو، دفاتر، انتظامیہ اور یہاں کی روزمرہ زندگی کی زبان ہے۔ وحید الرحمان پرا نے آج ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی اردو کو فرقہ وارانہ نظر سے دیکھنے کی کوشش جموں کشمیر میں ہماری سیاسی گفتگو میں ایک خطرناک اور شرمناک ایک نئی شروعات کی علامت ہے۔ اردو کسی مذہب کی علامت نہیں بلکہ جموں کشمیر کے تشخص کی ایک وہ نشانی ہے جو صدیوں سے ہمارے لوگوں کی یہ ترجمانی کرتی رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پریشان کن بات یہ ہے کہ سی اے ٹی کا نائب تحصیلدار کے امتحان کے لیے اردو کے بنیادی علم کی شرط پر روک لگانا اس بات کا اشارہ ہے کہ عدالتی فارمز بھی سیاسی دباؤ کا شکار ہونے لگے ہیں۔ کشمیر کے معروف شاعر و ادیب شاہد بڈگامی انتقال کر گئے۔ وادی کشمیر کے معروف شاعر و ادیب شاہد بڈگامی گزشتہ شب مین ٹاؤن بڈگام میں واقع اپنی رہائش گاہ پر طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ وہ قریب 90 برس کے تھے۔ خاندانی ذرائع نے بتایا کہ شاہد بڈگامی نے پیر اور منگل کی درمیانی شب قریب 12 بجے اپنی رہائش گاہ پر آخری سانس لی۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے جس کے باعث ان کی ادبی و ثقافتی سرگرمیاں مفلوج تھیں۔ ان کے انتقال پر سیاسی و ادبی شخصیات نے اپنے گہرے غم و افسوس کا اظہار کیا اور پسماندگان کے نام تعزیت جاری کی۔ امرناتھ یاترا پر جانے والے یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری ہے۔ کولگام پولیس نے دیگر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ آج اسی پس منظر میں حفاظتی مشق انجام دی۔ ہلو، السلام علیکم شبنم بھائی، کچھ اپڈیٹس دے دیجیے، ابھی میں لائن پہ رکھوں۔ ہمارے نمائندے شبنم فیاض اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ کشمیر کی موجودہ صورتحال کیا ہے، کس طرح کی صورتحال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جانب جہاں سالانہ امرناتھ یاترا کا سلسلہ جاری ہے، وہیں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو موسم کی صورتحال کس طرح کی بنی ہوئی ہے، کیونکہ موسم تھوڑا سا مختلف نظر آ رہا ہے اس برس اس حوالے سے، اور پھر اس کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے باغبان، زمیندار، کسان، ان کو بھی بہت ساری الجھنوں کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی صورتحال بھی بن آ رہی ہے جس کے حوالے سے خود مسلم رہنما جو ہیں، میری مراد ہے جو مذہبی رہنما ہیں، ان کی جانب سے یہ کال دی جا رہی ہے سبھی سے کہ مسلمان باہم، بالخصوص ایسے خطے میں جہاں
बहुत यानी हसास सूरत-ए-हाल का सामना होता है, यहाँ पर इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो इस हवाले से भी क्या खबर आई, क्योंकि मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का एक इजलास भी अहम मुनक़्क़िद हुआ, उस हवाले से भी ज़रूर हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शबनम से जानना चाहूँगा। शबनम, ये बताइए कि एक आज जो डोडा में हादसा हुआ, उस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा कि बड़ा अलमनाक हादसा रहा और ये हादसात में इजाफा हो रहा है। 5 लोगों की जानें गई, 12 लोग ज़ख्मी हुए। जी शबनम। देखिए, डोडा की या किश्तवाड़ की बात करें, हम जम्मू डिवीजन की बात करें, या जम्मू से कश्मीर का रास्ता जो है, या मुगल शहरा जिसे कहते हैं, तो लगातार हम देख रहे हैं कि हादसात में इजाफा ही होता जा रहा है। और जहां ट्रैफिक हुकाम लगातार इस कोशिश में या खुद को इस आवाम को ये बार बार इस तरह की अपील भी करती है, एडवाइजरी भी जारी करती है, और साथ साथ जानकारी कैंप्स भी लगाती है कि ड्राइविंग किन हालात में और किस तरह करनी चाहिए। तो इसके बावजूद जब इस तरह के हादसे रोनमा होते हैं जिसमें जानी माली नुकसान होता है, और लगातार ये सिलसिला चलता रहा है और चला आ रहा है, तो उसकी वजह से लोगों में काफी तशवीश बनी है। अगर सिर्फ हम ये देखते हैं कि जब भी कोई हादसा पेश आता है फिर हम जख्मियों को लेते हैं, जो इसमें हलाकतें होती है उनको मुआवजा देते हैं, उन पे गम और अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इसको रोकने के लिए, इन हादसात में कमी लाने के लिए शायद अभी तक नहीं अवाम संजीदा है और नहीं हुकाम संजीदा है। अगर ऐसा होता तो शायद इस तरह हादसात में इजाफा नहीं होता। आज भी आप देखिए, जहां डोडा में, वहीं हम अवंतीपोरा में देखते हैं, वहां भी अभी एक हादसा पेश आया जिसमें एक की जान चली गई, एक नौजवान की, और 3 मजीद जो है वो जख्मी हो गए हैं। और लगातार ये सिलसिला जो चला आ रहा है उसकी वजह से लोगों में वाकई तशवीश है। और चाहिए था ये कि अवाम को जहां जानकारी फराहम की जाए कि वो ड्राइविंग किस तरह करे और किस तरह की एहतियात बरतें, वहीं पे हुकाम इस तरह के इक़दाम उठाए जिससे जो ड्राइवर हजरात हैं वो कानून का जो है लिहाज और पास रखने के लिए मजबूर हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है इस पर इसे एक नाकामी समझा जाएगा, और सरकार की भी और हुकाम के भी और ट्रैफिक महकमे के और लोगों का अमल दखल है उसमें भी ये कहा जा सकता है कि वो भी जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते हैं। और ये काफी अफसोसनाक खबर है आज जिस तरह के जो हादसा हुए और जिसमें जानी और माली नुकसान हुआ। जी शबनम, इसी के साथ जानना चाहूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ था, यानी वज़ीर आला को जिस तरह से रोका गया था मज़ार शोहदा जाने पर, उस हवाले से आज बहुत से रिएक्शंस भी सामने आए हैं और सभी की जानिब से ये कहा गया है कि जो भी गुज़िश्ता रोज़ हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से ANC की भी बात करें हम, मुज़फ़्फ़र शाह का भी आज जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। तो बहरहाल आज यानी बयानात आपसी यानी सियासत के नहीं रहे, बल्कि ख़ुद LG इंतज़ामिया से सवाल खड़ा किया गया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जहां हम अपने मुल्क को दुनिया का बड़ा जमहूरी मुल्क कहते हैं, हम अपनी जमहूरियत पे हमें फख्र है, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा या पूरी दुनिया में अपनी जमहूरियत का हम डंडोरा पीटते हैं, लेकिन जब एक हिस्से में, एक खित्ते में, एक जगह पर आप जमहूरियत को इस तरह से जो है, इस तरह के जो वाकयात रोनमा होने दें और ये रोनमा हो जाएं, और एक वजीर आला जिसको फोर्सेस रोके, और क्या ये कहा जाए कि सरकार को रोक रही है। अगर वजीर आला है, ये कोई लहरी की पसंद लीडर नहीं थी जो वहां जाना चाहती, जिसको रोकना बहुत जरूरी था, जिससे कोई इस तरह के जो सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती और आवाम के जान माल को खतरा लाक हो जाता। ऐसा जब नहीं था तो जाहिर सी बात है, क्या फिर ये कहा जाए कि जो इससे पहले जब वजीर खुद वहां जाते थे और यही जम्मू कश्मीर पुलिस जब वहां पे उनको सरकारी एजाज के साथ जो है सलामी पेश करती थी, तो किस तरह लोगों को आप इस तरह की जो लोगों में जानकारी फैलाइए, वो एक जो मोहब्बत का पैगाम जो होता है, आप दिलों को मोहब्बत से जीत सकते हैं। और इस तरह के हालात या वाकयात जब रोनमा होते हैं उससे उसका असर जो है वो काफी बुरा पड़ता है समाज पे, अपनी सोसाइटी पे, अपने आवाम पे, और जो जमहूरियत की कदरें हैं वो फिर पामाल हो जाती है। और एक भरोसा अगर अपनी जमहूरियत पे उठे, अपने वोट पे उठे, अपने हक पे उठे, तो जाहिर सी बात है वो पूरे मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता है। चाहिए था ये कि
इस सारे मामले को एक अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से जो है उसको सही सिमत दी जाती और कोई किसी की दिलदारी भी ना हो जाती और एक अच्छा खासा जो है एक माहौल बन जाता है जिससे अपने मुल्क की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम किया जाता है। यहाँ तो रसाकशी है, जो अपने आप को सबसे बड़ा साबित करने की कोशिश की जा रही है और न जाने इस तरह की ताकतों को कौन से लोग हवा देते हैं, उनको इसमें चाहिए क्या। और जम्मू कश्मीर जो पहले ही एक हसास इलाका है, 30 वर्षों से यहाँ लोग परेशानी में मुब्तला है, अब उनको जो राहत और सुकून कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो हड़तालें नहीं हो रही है, उनको अपने बच्चों को तालीम देने में आसानी हो जाती है, अपने कारोबार को चलाने में थोड़ी आसानी हो जाती है, जान माल का खतरा जो रहता था उसमें फर्क आया है। तो क्यों कर इस तरह की सूरत हाल बनाई जा रही है जिससे मजीद जो है कभी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो आगे मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, यही वजह है कि आज मुख्तलिफ बयानात इस पे आए और सवाल पूछे गए अलगी इंतजामिया से, मरकजी सरकार से, और इस तरह से जो बयानात सामने आए उससे लगता है कि इस वाकये पर सभी लोग जो है मजम्मत कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वजीर आला वही वजीर आला है जिसको अपने मुल्क ने हक दिया, अपनी जमहूरियत ने हक दिया और उसको वोट डाला गया। फिर अगर उसके साथ इस तरह की जो उसको रोकने के लिए एक बंशे लगाई जाए तो फिर आम लोगों पे असर क्या उसका होगा, आम लोग खुद को किस तरह महफूज समझेंगे, ये देखने वाली बात है। शबनम, बिल्कुल 1 मिनट है हमारे पास। मैं मौसम के हवाले से जानना चाहूंगा आपसे, उसके बाद फिर हम सुर्खियों की तरफ जाएंगे। मौसम के हवाले से क्या माहिरीन कह रहे हैं और किस तरह की अभी यानी मौसम है, क्योंकि बागबानों का भी मामला है, किसानों की भी, वो भी किसी न किसी चीज़ के इंतजार में है। जी, इस बार बहुत खुश्क मौसम रहा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला जो बहुत बरसों के बाद या कई दहाइयों के बाद देखने को मिला। उसका सीधा असर यहाँ की फसलों पे, चाहे वो मेवा फसल हो, मेवा हो, मुख्तलिफ मेवे जो है जैसे सेब है, नाशपाती है, बादाम है, मुख्तलिफ खुश्क मेवे हो, रसदार मेवे हो या फसल हो, धान की फसल हो, मक्की हो, गंदम हो, हर एक फसल पे या सब्जियों पे, हर एक फसल पे इसका इस मौसम का असर पड़ा है। और चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि अब अब्र जो हम देख रहे हैं आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, हल्की हल्की बारिशें मैदानी इलाकों में भी हो रही है, लेकिन क्या बारिशें बेहतर तो अब इस फसल को बेहतर करने में कामयाब होती हैं कि नहीं, अल्लाह पे ही छोड़ा जाएगा। लेकिन इस बार फसलों को, मेवों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा और किसान काफी परेशान ब्याज लगे। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई, अपडेट किया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अब हम आखिर में जो है सुर्खियों का रुख करते हैं, सुर्खियों पर एक और नज़र डालते हैं। डोडा के भरत इलाके में अलमनाक सड़क हादसा, मुसाफिर बरदार टेम्पो खाई में जा गिरा, 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। एलजी और वजीर आला ने जाहिर किया गम व अफसोस। श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में आर्थोपेडिक ब्लॉक का वजीर आला ने किया इफ्तिताह, सरकारी अस्पताल में 100 बेड्स का किया गया है इजाफा। अवाम के मुंतखबा वजीर आला के साथ गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक सलूक किया गया, एलजी हुकूमत को मुजफ्फर शाह ने बनाया सख्त तनकीद का निशाना। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर ने की हालिया गुस्ताखाना वाक़े की मजम्मत, सुन्नी शिया इत्तेहाद पर दिया जोर, कहा बाहम नफरत पैदा करने वालों को नाकाम बनाया जाए। उर्दू किसी मजहब की अलामत नहीं, जम्मू कश्मीर के तशख्खुस की निशानी है, जुबान से मुताल्लिक़ तनाज़े पर PDP लीडर वहीदुर रहमान पर्रा का रद्द अमल। और मारूफ कश्मीरी शायर व शाहिद बडगामी इंतकाल कर गए, सियासी व अदबी शख्सियात ने जारी की ताज़ियत। नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।